آپ کو اس تعلیمی سلسلے کے 8ویں حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں جو خدا کے بیٹے کہلاتا ہے۔ یہ حصہ نئی عہد میں ہماری مکمل نئی حیثیت اور خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کے بارے میں ہے۔ پرانے عہد میں بنی اسرائیل کا خدا سے رشتہ غلام کا سا تھا۔ وہ خدا کی خدمت کرتے تھے، ان کو حکم دیے گئے جو انہیں ہر وقت ماننے تھے۔ مگر نئے عہد میں ہمارا خدا سے رشتہ مکمل فرق ہے۔ اس میں ہم خدا کے بیٹے ہیں۔ آئیں گلتیوں 3 باب کو پڑھیں۔ یہاں پالوس بیٹے اور غلام کے فرق کو واضح کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایمان کے آنے سے پیشتر۔ ایمان یعنی ہمارے ایمان کا بانی اور وہ یسوع ہے۔ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اس کے پابند رہے۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں۔ استاد کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ پیڈاگوگوس ہے۔ وہ اس وقت کے رواج میں عام تھا۔ یہ ان دنوں کا رواج تھا جب صاحب حیثیت گھروں میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ بچہ تو سمجھا جاتا مگر بیٹا نہیں، اور اس بچے کو پیڈاگوگوس کی نگہبانی میں دے دیا جاتا جو گھر کا غلام ہوتا تھا، اور وہ خادم اس بچے کی پرورش، اس کے رویے اور تعلیم کا ذمہ دار ہوتا تھا، یہاں تک کہ باپ کی بچے سے روبرو ملاقات بھی بہت کم ہوتی تھی۔ سب کچھ اس خادم کے حوالے کر دیا جاتا۔ اس دوران پیڈاگوگوس کا بچے سے جو رشتہ ہوتا تھا ویسا باپ کا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت یہ ہی رواج تھا۔ یہاں پولوس کہہ رہا ہے کہ پرانے عہد میں خدا کے لوگوں کا یہی حال تھا۔ ان کی خدا کے ساتھ قربت نہ تھی اور نہ ہی باپ سے روبرو ملاقات۔ وہ شریعت کی نگہبانی میں تھے اور شریعت پیڈاگوگوس کی طرح ان پر نظر رکھتی تھی۔ گلتیوں 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وارث وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو باپ کی ساری وراثت کو ایک دن حاصل کرتا ہے۔ وارث جب تک بچہ ہے اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، اس میں اور غلام میں کچھ فرق نہیں۔ وہ اس دوران گھر کے غلام سے بہتر نہ ہوتا تھا۔ اس کو ہر کام بتایا جاتا، اس کو قربت حاصل نہ ہوتی، اس کو سہولیات بھی نہ دی جاتی۔ خادم اس پر حکمرانی کرتے اور اس دوران اس کے پاس غلام سے زیادہ کوئی اختیار نہ ہوتا، حالانکہ ایک دن اس نے مالک بننا ہوتا ہے اور ساری وراثت اس کی ہو جانی ہوتی ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہوتا مگر اس دوران وہ غلام کی طرح ہی ہوتا تھا۔ جو میعاد باپ نے مقرر کی اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا دن آتا جس میں تقریب کی جاتی، جشن منایا جاتا، بالکل دعوت یا پارٹی کی طرح، جس میں سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی اب وہ چھوٹا بچہ پھر کبھی بچہ نہیں بلکہ بیٹا کہلائے گا۔ وہ بچہ باپ کے گھر میں باضابطہ طور پر بیٹے کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے رواج میں یہ بڑی عجیب بات ہے، مگر اس وقت ایسا ہی تھا کہ وہ باپ کے گھر میں مقررہ میعاد کے بعد بیٹے کے طور پر رہتا، اور اب وہ بچہ نہیں کہلاتا۔ اور اس دن کے بعد سب کچھ بدل جاتا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو خدا نے بھی اپنے لوگوں سے اسی طرح برتاؤ کیا، اور پھر وہ وقت آیا جب خدا کے لوگ بھی خاندان میں بیٹوں کی حیثیت سے قبول کیے گئے، اور خدا نے ان سے ویسا برتاؤ کیا جیسا باپ بیٹے سے کرتا ہے۔ وہ میعاد کب پوری ہوئی؟ جب یسوع آیا اور اس نے صلیب پر اپنی جان دی۔ پس پولوس 4 باب 4 آیت میں کہتا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا اور اس مقررہ وقت پر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ کیوں؟ تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑائے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ خدا چھٹکارا دلائے گا، اور اس نے چھڑایا۔ غور کیجئے کہ یسوع نے ہمیں شریعت کی ماتحتی سے چھڑایا تاکہ ہم بیٹوں کے طور پر قبول کیے جائیں۔
تاکہ ہماری باپ کے ساتھ قربت ہو، کیونکہ صلیب کے باعث سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ اب بیٹا بڑھتا جائے گا، وہ باپ کے ساتھ میز پر بیٹھے گا اور بیٹا گفتگو میں شامل ہوگا اور وہ خاندانی کاروبار پر بات کریں گے اور ایک ساتھ کام کریں گے۔ پس وقت پورا ہونے کے بعد سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ بے شک صلیب کے سبب سے سب کچھ تبدیل ہوا ہے۔ کسی بھی گھرانے میں آنے والی اس تبدیلی کو دو چیزیں ظاہر کرتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اب بیٹا استاد سے کہے گا کہ مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں، تم برخاست ہو، اب میری زندگی میں تمہارا کوئی کام نہیں اور مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں تمہیں اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں، پس تمہارا مجھ پر کوئی اختیار نہیں، تم برخاست ہو، کیونکہ اب سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ لہٰذا پیڈاگوگوس کو برخاست کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس بیٹے کو باپ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ سو یہ دو چیزیں ہیں، اور پالوس کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، کیونکہ جب ایمان آ چکا تو ہم یعنی خدا کے لوگ استاد کے ماتحت نہ رہے۔ یہ استاد کون ہے؟ شریعت، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اس لیے اب شریعت برخاست ہو گئی ہے۔ شریعت اچھی تھی، اس نے اپنا کام مکمل کیا، یعنی شریعت نے ہمیں مسیح تک پہنچایا، اور اب یہ برخاست ہو گئی ہے۔ دوسرا، اب ہماری باپ کے ساتھ رفاقت ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ یہ بڑی بابرکت بات ہے، کیونکہ یسوع نے کہا غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ اس سے یسوع کا کیا مطلب تھا؟ اس دور کے رسم و رواج میں غلام کی گھر میں جگہ اس کی خدمت پر منحصر تھی۔ وہ دن بھر کام کرتے، اپنے مالک کی خدمت کرتے، اس امید کے ساتھ کہ اس کی خدمت کو پسند کیا جائے گا اور مقررہ کام کو وہ بخوبی کر لے۔ مگر یہ غلام دن بھر پریشان بھی رہتا تھا، کیونکہ اگر اس کا کام ٹھیک نہ ہو تو اس غلام کو برخاست کر دیا جاتا تھا، وہ ہمیشہ تک قائم نہیں رہتا۔ یہ سب غلام کے کام پر منحصر تھا، پس اسے دن بھر کام کرنا پڑتا اور پھر دن کے آخر میں وہ کام مالک کے منظور نظر ہوتا۔ وہ رات کو تو سو جاتا، مگر جیسے ہی وہ اگلی صبح اٹھتا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ غلام ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ اس کے غلام ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی حق نہ ہوتا، سب کچھ اس کے کام پر منحصر تھا۔ مگر بیٹے گھر میں مکمل فرق بنیاد پر رہتے تھے۔ اس گھر میں اس کی جگہ اس کے خاندان کے ساتھ رشتے پر منحصر تھی، کیونکہ وہ بیٹا ہے اس لیے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ بیٹا ہمیشہ کے لیے بیٹا ہوتا ہے اور اس کی ہمیشہ گھر میں جگہ ہوتی ہے۔ پس نئے عہد میں ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم بیٹے ہیں اس لیے ہمیں ضمانت حاصل ہے۔ پس ایمانداروں کے لیے اب کسی نے پیڈاگوگوس یعنی شریعت کی جگہ لے لی ہے، مگر وہ کون ہے؟ وہ پاک روح ہے۔ پاک روح نے پیڈاگوگوس کی جگہ لے لی ہے۔ لکھا ہے اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ ہم خدا کے ساتھ اپنا تعلق یا تو روح کے وسیلے قائم کر سکتے ہیں یا شریعت کے وسیلہ سے، مگر ایک وقت میں دونوں کے وسیلہ نہیں کر سکتے۔ دونوں کے وسیلہ نہیں بلکہ صرف ایک کے وسیلہ۔ پرانے عہد نامہ میں شریعت کے وسیلہ سے اور نئے عہد نامے میں روح کی ہدایت سے۔ آئیں تھوڑی دیر اور اسی بات پر سیکھیں۔ گلتیوں 4 باب کی 4 آیت میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے اپنا بیٹا بھیجا، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور وہ اس لیے آیا تاکہ ہمیں شریعت کی ماتحتی سے مول لے کر چھڑائے۔ اور اب ہم 6 آیت پڑھیں گے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح، غور کیجئے، اپنا روح نہیں، اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ پس کیا فرق ہے؟ مسیح میں ہماری بیٹے کی حیثیت ہے۔ خدا نے یسوع کو اس لیے بھیجا تاکہ ہم گھر میں غلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ بیٹے کی حیثیت سے رہیں۔ یسوع نے یہ حیثیت ہمیں دی ہے، اور خدا نے پاک روح اس لیے بھیجا تاکہ ہم فرزندیت کا تجربہ کریں۔ اس نے اپنے بیٹے کا روح بھیجا تاکہ ہم ہر وقت ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکیں۔ اور اسی طرح سے اب ہمارا خدا سے رشتہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں پاک روح اس لیے دیا تاکہ ہم باپ کی حضوری میں بالکل ویسا ہی محسوس کریں جیسا یسوع کرتا ہے۔
یہ بابرکت ہے نا؟ اس لیے پولوس نے بڑی سمجھداری سے یہ جملہ لکھا، اس نے روح بھیجا، یعنی اس نے پاک روح بھیجا۔ وہ دانستہ طور پر کہتا ہے کہ یہ وہی شخص یعنی خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا تاکہ آپ باپ کی حضوری میں بالکل یسوع کی طرح محسوس کریں۔ یہ بہت بابرکت ہے، مگر ایک خطرناک بات بھی ہے، اور یہ وہ ہے کہ ہم پھر سے باپ کے ساتھ اپنا رشتہ پرانے عہد کے لوگوں جیسا بنا لیتے ہیں، اور غلطیوں نے یہ ہی کیا تھا۔ وہ گمراہ ہو کر اور فریب میں آ کر واپس شریعت کی ماتحتی میں جا رہے تھے، اور ایک دفعہ وہ شریعت میں چلے جاتے تو انہوں نے مذہب پرستی شروع کر دینی تھی، اور پھر سے شریعت کی فرمانبرداری کی بنیاد پر انہوں نے خدا کے ساتھ تعلق بنانا تھا، اور ضرور تھا کہ پولوس ان سے بات کرے۔ 4 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کسی طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو۔ تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو۔ وہ کہتا ہے، مجھے تمہاری بابت ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ جائے۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم پھر شریعت میں واپس جا رہے ہو، اور تم پھر خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو دنوں، مہینوں اور عیدوں اور کیلنڈر کے کچھ دنوں کو ماننے کی بنیاد پر قائم کرو گے؟ تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ یہ نادانی ہے۔ یہ اس بچے کی طرح ہے جو کئی سالوں سے پیڈاگوگوس کے ماتحت رہا ہو، اور وہ اس دن کا بے صبری سے انتظار کرتا ہے جب وہ اس کی ماتحتی سے آزاد ہو اور اسے برخاست کرے، تاکہ وہ اپنے گھرانے میں آ سکے اور میز کے گرد بیٹھ سکے اور باپ کی قربت سے لطف اندوز ہو۔ مگر یہ اس بچے کی طرح ہے جو دوبارہ پیڈاگوگوس کی ماتحتی میں چلا جائے۔ تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ ایسا صرف نادان ہی کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے مکمل فرق ہیں، اور یہی غلطیہ کے لوگ کر رہے تھے، اور یہی آج بہت سارے مسیحی کر رہے ہیں، اور آخرکار ایک بیٹے کی ذہنیت کی نسبت وہ غلام کی ذہنیت کا شکار ہو گئے ہیں، اور غلامانہ ذہنیت شریعت کو ظاہر کرتی ہے اور قانون دینے والوں کو دیکھتی ہے، کیونکہ جہاں قانون ہے وہاں اس کا مطلب ہے قانون دینے والا بھی ہے، اور پھر شریعت کی شرائط بھی عائد کریں گے، اور ضروری ہے کہ آپ ان سب کی صحیح طرح فرمانبرداری کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے اس کا تجربہ کیا ہوگا، اور یہی مذہب پرستی ہے، اور خدا بالکل نہیں چاہتا کہ آپ اس طرح کریں۔ باپ سے ہماری قربت ہمارے بیٹے ہونے کی حیثیت کو ظاہر کرتی ہے، اور اس میں کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ روح کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ ہم لوگوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت شکریہ ہمیں یہ بتانے کا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، مگر ہمارا اپنا خدا کے ساتھ رشتہ ہے، اس لیے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ پاک روح ہم میں رہتا ہے اور ہم اس کی ہدایت پر چلتے ہیں۔ یہ سوچ ظاہر کرتی ہے کہ ہم نئے عہد میں ہیں۔ پولوس 8 باب کی 14 آیت میں کہتا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ ہی خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کے لیے ہم خود اس کی آواز کو سنیں۔ جب ہم خدا کے ساتھ درمیانی کے وسیلہ تعلق رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہم پرانے عہد کی ذہنیت رکھتے ہیں۔ اور میرے لیے افسوس ہوتا ہے کہ چرچ میں اس طرح کی بہت زیادہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ لوگ منسٹریز کی طرف نبوتی کلام کے لیے بھاگتے ہیں کہ کیا خدا نے میرے لیے آپ سے کوئی کلام کیا؟ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کیونکہ میں پاسٹر ہوں اور کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں سب کو ایک ہی جواب دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے، بھلا خدا مجھے کیوں بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ خدا آپ کو کیوں نہیں بتائے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ خدا کا آپ سے رشتہ ہے، اور جب آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا، وہ آپ کو ضرور بتائے گا۔ ایک شخص نے مجھے کال کی، اور وہ شخص ایک بڑا فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ کاروبار میں $10 لاکھ کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا تھا، اور اس نے کہا، میرے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے، آپ کا خیال کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اس سے کہا، مجھے پتا ہے کہ آپ کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا، آپ کو معلوم ہے؟ میں نے کہا، ہاں،
آپ کو خدا سے پوچھنا چاہیے اور وہ آپ کو بتائے گا۔ دیر نہ کرو، کسی اور کے ذریعے یا کسی درمیانی کے وسیلے خدا تک رسائی نہ کرو۔ خدا اور انسان کے درمیان نئے عہد میں صرف ایک درمیانی ہے، یعنی یسوع۔ وہ آپ کا عظیم سردار کاہن ہے۔ اس کے وسیلے باپ کے پاس جائیں، خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو سمجھیں، ورنہ آپ ہمیشہ خدا کو جاننے کے لیے دوسروں کی طرف دیکھیں گے، اور جب وہ آپ کو بتائیں گے تو وہ آپ کو اپنے ماتحت رکھیں گے، اور پھر جیسے گلتی غلامی میں چلے گئے ویسے ہی آپ بھی غلامی میں پھنس جائیں گے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں پاسبانی خدمت سر انجام دے رہا تھا اور میں کسی کے ساتھ ملنا چاہتا تھا۔ شہر میں ہمارے چرچ کی کئی شاخیں تھیں جہاں ہم پاسبانی خدمت کر رہے تھے، اور میں کسی دوسرے چرچ کے ساتھ مل کر بھی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے چرچ کی دوسری شاخ کے ساتھ مل کر ہم بشارتی کروسیڈ کروانا چاہتے تھے، اور پھر ہم اکٹھے ہوئے اور ساری منصوبہ بندی کی، مگر ایک بات پر ہم اختلاف تھا اور وہ جگہ تھی۔ ظاہر ہے میں چاہتا تھا کہ یہ میرے چرچ میں عبادت ہو، جبکہ وہ اپنے علاقے میں چاہتا تھا تاکہ اس کے مقامی لوگوں کو فائدہ ہو۔ اور پھر پتہ ہے اس نے مجھے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم کرہ ڈال لیتے ہیں۔ میں نے کہا تم ضرور مذاق کر رہے ہو، پر اس نے کہا نہیں، بلکہ یہ کلام کے مطابق ہے۔ میں نے کہا کرہ ڈالنا پرانے عہد نامے میں تھا، مگر اس نے کہا نہیں، شاگردوں نے اعمال پہلے باب میں بھی کرہ ڈالا، اور وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب یہودا کی جگہ انہوں نے رسول کا چناؤ کرنا تھا تو انہوں نے کرہ ڈالا، اور میں نے سوچا وہ صحیح کہہ رہا ہے، مگر پھر بھی مجھے صحیح محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر خدا نے مجھ پر اسے یوں ظاہر کیا، اعمال پہلا باب، اس میں ایک چیز منفرد ہے، پوری بائبل میں ایک ایسی چیز منفرد، اور وہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں یسوع جا چکا تھا مگر روح القدس ابھی تک نازل نہ ہوا تھا، اور اس نے کہا انتظار کرو جب تک وہ نہ آ جائے، پھر وہ تمہاری سچائی سے رہنمائی کرے گا۔ کیا یہی سچ نہیں؟ اور پھر جب وہ آئے گا تو وہ رہنمائی کرے گا۔ ہم روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں، اور نئے عہد میں ہماری قربت کا نیا درجہ ہے جس کی بنیاد ہمارا نیا رشتہ ہے۔ اب کوئی انسان ہمارے اور خدا میں درمیانی نہیں ہے۔ در حقیقت ایک وعدہ، یعنی نئے عہد کے بہتر وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ ہمارے سے زیادہ خدا کی قربت کو اتنا زیادہ کسی نے آج تک حاصل نہیں کیا۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں، چھوٹے سے بڑے سب خدا کی قربت کے اس رشتے کو پا سکتے ہیں۔ آپ کو خدا سے کچھ پوچھنے کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ وہ آپ کی جگہ پوچھے۔ آپ خود جائیں اور خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو جانیں۔ نئے عہد میں آپ کو بیٹے ہونے کی وجہ سے یہ حق حاصل ہے، لہٰذا جتنا کم آپ اپنے بیٹے ہونے کے متعلق سیکھیں اور سمجھیں گے، اتنا زیادہ آپ غلام کی مانند برتاؤ کریں گے، اور آپ کو ہمیشہ کسی کی ضرورت رہے گی جو آپ کو بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ آپ کو قانون دینے والے کی ضرورت رہے گی، اور آپ ہمیشہ پوچھتے رہیں گے مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے، میں کیا کروں، اس صورتحال میں خدا کی میرے لیے کیا مرضی ہے۔ ان سے نہ پوچھیں، خدا سے پوچھیں۔ نئے عہد میں یہ آپ کا استحقاق ہے۔ یسوع نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اور ہمیں ضرورت ہے کہ خدا کے ساتھ اس رشتے میں اس کی آواز بھی سمجھیں، اور جب وہ ہم سے بات کر رہا ہو تو اس کی آواز کو پہچانیں۔ یاد کیجئے جب سیموئیل نے پہلی بار خدا کی آواز کو سنا تو وہ نہ سمجھا کہ یہ خدا کی آواز ہے۔ اس نے نہیں سوچا کہ یہ خدا کی آواز ہے، اس نے سمجھا کہ ایلی نے بلایا ہے۔ خدا نے کہا سیموئیل سیموئیل، اور وہ ایلی کے پاس چلا گیا کہ کیا تجھے کچھ چاہیے؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ نے مجھے بلایا؟ نہیں، میں نے نہیں بلایا، جا پھر لیٹ جا۔ سو وہ جا کر لیٹ گیا، اور اس نے پھر خدا کی آواز سنی، سیموئیل۔ وہ پھر بھاگا گیا، تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا۔ پھر تیسری دفعہ خدا نے پکارا، اور وہ بھاگ کر اندر گیا، اور سیموئیل نے کہا تو نے ضرور مجھے بلایا ہے۔ سو ایلی جان گیا کہ خداوند نے اس لڑکے کو پکارا ہے۔ اس لیے ایلی نے سیموئیل سے کہا اگر وہ تجھے پکارے تو کہنا اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ آج ہمیں اس کو جاننے کے لیے اس کی آواز کو پہچاننا ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ ہم ایسا کس طرح سے کریں؟
میرے خیال سے کچھ چیزیں بائبل میں بڑی واضح ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ ہماری زندگی میں پاک روح امپائر کی مانند ہے۔ پاک روح ہماری رہنمائی اور ہدایت کرتا ہے، مگر وہ ایسا کس طرح کرتا ہے؟ وہ ایسا اطمینان کی موجودگی اور غیر موجودگی کے وسیلے کرتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں تو اگر وہ صحیح ہو تو ہم اپنے باطن میں اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ ہم اس کی وضاحت نہیں کر سکتے مگر اس اطمینان کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم کسی طرح کی بے چینی یا پریشانی محسوس نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صورتحال ٹھیک نہ لگ رہی ہو، مگر ہم اسے کرنے کے لیے اپنے اندر اطمینان کو محسوس کرتے ہیں، اور یہی خدا کا اطمینان ہے، اور یہ پاک روحی کا کام ہے۔ جب بائبل کہتی ہے کہ خدا کا اطمینان تمہیں محفوظ رکھے اور تمہاری رہنمائی کرے، تو اس کا مطلب امپائر کا کام ہے۔ امپائر ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اگر گیند لائن کے اوپر ہو تو وہ ہی بتاتا ہے کہ گیند اندر کی جانب ہے یا باہر کی جانب، وہ اندر کہتا ہے یا باہر۔ اسی طرح جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ ہم سنیں اندر تو آگے بڑھیں، اور آگے باہر تو پیچھے ہو جائیں۔ یعنی مجھے اس کے متعلق صحیح محسوس نہیں ہو رہا، اس میں اطمینان موجود نہیں، مجھے بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ لہٰذا پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیں پاک روح کی رہنمائی کو سمجھداری سے جاننا اور اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ ایک اور چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ خدا کی شخصیت کو جانیں گے اتنا زیادہ آپ خدا کی آواز کو پہچان سکیں گے، کیونکہ اس کی ذات اور کلام دونوں مساوی اور یکساں ہیں۔ میں نے اپنی ایک کتاب جو نئے عہد کے متعلق تھی، اس میں ایک امریکی شخص کی کہانی بتائی ہے، ایک مسیحی جس نے بائبل میں پڑھا تھا کہ چرواہا بھیڑوں کی رہنمائی کرتا ہے، مگر کیونکہ آسٹریلیا اور امریکہ میں طریقہ فرق ہے، ہم بھیڑوں کو چلاتے ہیں، ہم نے بھیڑوں کی رکھوالی والے کتے رکھے ہوئے ہیں اور ہم بھیڑوں کے پیچھے چلتے ہیں، مگر مشرق وسطی میں چرواہا جاتا پکارتا اور بھیڑیں پیچھے چلتی ہیں۔ بس یہ بات اس امریکی کے لیے حیران کن تھی، اور وہ اسرائیل چلا گیا اور سب سے پہلے اسرائیل کے ثقافتی علاقہ میں جا کر یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس دن ساری بھیڑیں علاقے میں تھیں اور وہ چرواہے کو بھیڑوں کو چراتے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ گیا اور پھر ایک دم اس نے افراتفری اور با کی آواز سنی اور بھیڑیں آ رہی تھیں۔ وہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، مگر ان کے پیچھے ایک آدمی تھا جو ان پر چلا رہا تھا، انہیں ڈرا رہا تھا، اور یہاں تک کہ ان کو پچھلی ٹانگوں سے اٹھا بھی رہا تھا اور انہیں مار مار کر آگے بھیج رہا تھا۔ وہ بہت حیران اور پریشان ہو گیا۔ وہاں کے مقامی نے اس کے چہرے پر اس پریشانی کو دیکھ کر اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا، جیسا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، چرواہے کو تو ان بھیڑوں کی رہنمائی کرنی چاہیے تھی، مگر یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس مقامی نے کہا، یہ چرواہا نہیں بلکہ یہ تو کسائی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے کئی لوگوں نے پلپٹ سے کسائیوں ہی کو سنا ہے۔ وہ چرواہے نہیں بلکہ یسوع ہمارا چرواہا ہے۔ وہ حلیمی سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور وہ اپنی مدھم خوبصورت آواز سے ہمیں آگے بڑھاتا ہے۔ کسی نے ایک دفعہ کہا کہ خدا رہنمائی کرتا ہے جبکہ ابلیس دھکیلتا ہے۔ ابلیس ہمیشہ اس اطمینان سے جو ہمارے دل میں ہے اس کے مخالف دھکیلے گا، اور یہ خدا کا کردار نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ جو کچھ ایمان سے نہیں وہ گناہ ہے۔ پس جس کام کو کرنے کے لیے آپ کے اندر خدا کا اطمینان نہیں، خدا آپ کو وہ کرنے کے لیے نہیں کہے گا۔ لہٰذا ہم نے سیکھا کہ ہم کیسے خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں اور ہمارا رشتہ کیسے بڑھا اور خدا سے اپنی قربت کے متعلق۔ آئیں اس حصے کا اختتام لوکا 11 باب میں یسوع کی تعلیم پر غور کرتے ہوئے کریں۔ مختصراً لوکا 11 باب اس حوالے میں شاگرد یسوع کو دعا کرتے دیکھتے ہیں اور یسوع سے کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنا سکھا۔ لوکا 11 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا، جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا۔ اس نے ان سے کہا، جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ۔ پہلی چیز، اسے جلدی سے پڑھتے نہ جائیں، بلکہ یہ بہت اہم بات ہے، اور یسوع اسے سمجھانا چاہتا ہے کہ جب آپ دعا کریں تو خدا باپ کہہ کر پکاریں، کہیں اے ہمارے باپ۔ اور پھر یسوع آگے بڑھتا ہے اور ہم 5ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا،
تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے اے دوست مجھے 3 روٹیاں دے کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں، اور وہ اندر سے جواب میں کہے مجھے تکلیف نہ دے، اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں، میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا۔ میں تم سے کہتا ہوں اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہے اسے دے گا۔ پس میں چاہتا ہوں کہ چند باتوں پر غور کیجئے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے دوست ہیں۔ یسوع نے کہا اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے۔ واحد یہ حوالہ ہے جہاں یسوع نے ایسا کہا، اور یہ بہت اہم وقت تھا کیونکہ یہ پرانے عہد کا آخری دن تھا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا۔ یہ صلیب سے پچھلا دن تھا۔ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، مگر ہمیں باپ کی قربت حاصل ہو گئی ہے۔ اس نے زمین پر اپنے منصوبوں اور مقاصد میں ہمیں شامل کر لیا ہے۔ ہم خدا کے ہم خدمت ہیں۔ یہ نہایت مبارک بات ہے کہ ہم خدا کے خاندان اور اس کے کام کا حصہ بن گئے۔ پس یہ شاندار بات ہے۔ جب میں نے نجات پائی تو ہم ہر منگل کی شام کو دعائیہ عبادت پر جایا کرتے تھے۔ اکثر یہ حوالہ پڑھا جاتا تھا اور یہ ہی پیغام ہمیں دیا جاتا تھا کہ ہمیں آسمان کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ کھٹکھٹاؤ، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، دروازے کھٹکھٹاتے رہو، اسے آرام نہ کرنے دو، دراصل اسے پریشان کرو۔ سامنے والا دروازہ کھٹکھٹاؤ، پچھلا دروازہ کھٹکھٹاؤ، لگاتار کھٹکھٹاؤ اور آسمان کے دروازوں کو ہلا کر رکھ دو جب تک جواب نہ آئے۔ تب تک آسمان کے دروازے کو خوب کھٹکھٹاؤ۔ اس طرح کی اصلاحات استعمال کی جاتی ہیں، اور پھر ہمارے لگاتار کھٹکھٹانے سے خدا تنگ آ جائے گا اور ہمیں وہ سب بخش دے گا جو ہم مانگ رہے ہیں۔ جبکہ اس بات کی سمجھ مجھے کافی عرصے بعد آئی۔ یسوع اس حوالے میں یہ نہیں سکھا رہا، بلکہ یسوع یہاں موازنہ کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا دوست اس کے گھر کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ایک دن اس کے گھر اس کے کچھ دوست آ گئے جن کی اسے توقع نہ تھی، اور اسے روٹیوں کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے اس شخص کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر یہ شخص دوستی کی خاطر بھی نہ اٹھا۔ پس خدا کا دوست ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کے لیے وہ کچھ کرے گا۔ کیا اس کے بار بار کھٹکھٹانے کی وجہ سے اسے کچھ دیا؟ نہیں، بلکہ دیکھیں اس نے کیا کہا، مجھے تکلیف نہ دے کیونکہ دروازہ اب بند ہے۔ مگر غور کیجئے اس کے بعد اس نے کیا کہا، میرے بچے میرے پاس بچھونے پر ہیں۔ ہم ہمیشہ اس باہر کھڑے دوست پر غور کرتے ہیں جو خدا کے گھر سے باہر تھا، خاندان سے باہر، اور کھٹکھٹا رہا ہے تاکہ خدا سے کچھ حاصل کرے۔ یہ صورتحال ہے، مگر خدا کہہ رہا ہے میں اپنے لڑکوں کے ساتھ اندر ہوں، میرے بھی بچے بڑے ہو گئے ہیں، بلکہ اب پوتے پوتیاں بھی ہیں، اور جب وہ میرے پاس آ کر رہتے ہیں اور جیسے ہی وہ صبح اٹھتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ناشتے میں کیا کھاؤ گے۔ مجھے ان کی خدمت کرنا اور جو انہیں چاہیے انہیں دینا اچھا لگتا ہے، اور آپ آج کے بچوں کو جانتے ہی ہیں، مجھے ان بچوں کو مینیو دینا پڑتا ہے، کسی کو ٹوسٹ چاہیے، کسی کو انڈا، کسی کو کچھ اور، کسی کو کچھ اور۔ مجھے خوشی ہوتی ہے ان کے لیے یہ سب کرنے میں، یہاں تک کہ وہ خود جا کر فریج میں سے جو چاہیے ہوتا ہے لے لیتے ہیں۔ مگر کیا میرا دوست آ کر ایسے فریج میں سے کچھ لے سکتا ہے؟ کیا میرا ہمسایہ آ کر میرے گھر میں کچھ کھانے کو لے سکتا ہے؟ نہیں۔ مجھے وہ اچھے لگتے ہیں مگر اتنے نہیں، کیونکہ ہمارا رشتہ فرق ہے اور میرا خاندان فرق ہے۔ آپ دونوں میں فرق دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع نے کہا یا باپ نے کہا، پھر وہ 9 آیت میں کہتا ہے پس میں تم سے کہتا ہوں، یعنی خدا کے بیٹوں سے کہتا ہوں، جب تم دعا کرو تو کہو اے باپ، اور تم سے کہتا ہوں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، اس دوست کی طرح نہیں جسے وہ اٹھ کر جواب بھی نہیں دینا چاہتا۔ ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ پھر وہ کہتا ہے تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا دوست نہیں روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اسے بچھو دے؟
बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्दस क्यों ना देगा। और मत्ती की अंजील में लिखा है मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। गौर कीजिए इस सारी तालीम पर जिसका फर्क नुक्ता नजर है। बस हम पुराने अहद में नहीं कि हमें खटखटा कर मांगना पड़ेगा, बल्कि हम वो लड़के हैं जो बाप के साथ घर के अंदर हैं। हमें जो कुछ भी चाहिए होगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा, बाप हमें देगा क्योंकि वो हमें प्यार करता है। लिहाजा आओ हम नए अहद में आ जाएं और बेटे की जहनियत अपनाएं। फिर से वापस शरीयत में ना जाएं जिसमें नौकर की सी जहनियत है, यानी कि खुदा हमसे दूर है और हम किसी दूसरे इंसान के वसीले उस तक रसाई हासिल करते हैं। पर्दा फट चुका है और हम खुदा की हजूरी में हैं। जहां आप हैं वहां खुदा है और जहां खुदा है वो पाक है। आप इस वक्त पाक मैदान में हैं। कई दफा इतवार की सुबह आप लोगों से कहते हैं कि जब आप चर्च से जाते हैं तो खुदा सारा हफ्ता आपका यहां इंतजार नहीं करता कि अब वो अगले हफ्ते आएंगे। आप वो पाक जगह हैं, आप खुदा का मकदस हैं। जहां आप हैं वहां खुदा है। वो आपका बाप है और आप उसके साथ हैं। आमीन, आमीन।